الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، آج انشاء اللہ تعالی ہم منشیات اور نشے والی چیزوں کے نقصانات سے متعلق گفتگو کریں گے اور شرعی نقطۂ نظر سے ان کا کیا حکم ہے اور مسلمان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس سلسلے میں بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا، تھان اور قسمت نکالنے کے لیے، قسمت کا حال جاننے کے لیے نکالے جانے والے تیر اور اس کے پانسے، یہ سب ناپاک اور شیطانی کام ہیں۔ ان سے اجتناب کرو، ان سے دوری اختیار کرو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ، کامیاب اور بامراد ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قبیح چیزوں کو، بہت ساری بری باتوں کو اکٹھا کر دیا ہے اور انہیں ناپاک اور شیطانی عمل قرار دیا ہے، اور سب سے پہلے اس کی ابتدا شراب سے کی ہے اور کہا کہ شراب ان ناپاک اور برے اعمال میں، شیطانی اعمال میں سر فہرست ہے۔ شراب کو عربی میں کہتے ہیں خمر۔ خمر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو انسانی عقل پر پردہ ڈال دے اور عقل کو ڈھانک لے، عقل کو چھپا دے۔ امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں ابو میسرہ کی روایت لائے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے شراب کے سلسلے میں اللہ سے دعا مانگی، فرمایا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، اے اللہ شراب سے متعلق تو ہمارے لیے شفا بخش وضاحت فرما دے، خوب اچھی وضاحت فرما دے۔ اس موقع پر سورہ بقرہ کی یہ آیات نازل ہوئیں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے بتا دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے منافع پر، فوائد پر بھاری ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان پر ان آیات کی تلاوت کی گئی، تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دعا دہرائی اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ شراب سے متعلق تو واضح طور پر بیان فرما دے۔ اس کے بعد دوسری آیات نازل ہوئیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، یہ سورہ نساء کی آیات ہیں جس میں اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت صلاۃ کے قریب مت آؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن جب صلاۃ کے لیے لوگوں کو آواز دیتا تھا، پکارتا تھا، اذان دیتا تھا، اس موقع پر یہ بات بھی اعلان کر دیتا تھا ان لا یقربن الصلاۃ سکران، کہ جو شخص نشے کی حالت میں ہو وہ صلاۃ کے ہرگز قریب نہ آئے۔ تو کچھ دنوں تک یہ چیز ہوتی رہی اور عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے باخبر کیا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ شراب سے متعلق تو خوب اچھی طرح واضح بیان، شافی بیان نازل فرما دے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی اور وہاں پر آخر میں، جس آیت کے آخر میں ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس شراب سے اب باز آ جاؤ گے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم رک گئے، ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ حدیث مسند احمد کی 378 نمبر پر ہے۔
اور صحیح سند سے ہے۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ شراب کی حرمت نازل ہو جائے، لیکن چونکہ عرب کے لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور شریعت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ کوئی چیز یہ بتدریج ختم کرتی ہے، دھیرے دھیرے بیماری کا علاج کرتی ہے، لیکن بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے، اس لیے شراب کے تعلق سے بھی یہی طریقہ اپنایا گیا کہ دھیرے دھیرے اس کی حرمت بتدریج نازل ہوئی اور پھر آخر میں پوری طرح سے حرام کر دیا گیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ شراب ہو یا دوسری منشیات ہوں یا مخدرات ہوں، یہ ساری چیزیں اس قدر نقصان دہ ہیں اور انسانیت کے لیے اس قدر ضرر رساں ہیں کہ پوری دنیا ان سے پریشان ہے۔ اسلام نے شراب پینے والے کے لیے سخت وعید سنائی ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جسے جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جیشان نامی بستی سے آیا۔ جیشان یہ ملک یمن کی ایک معروف بستی ہے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشروب کے سلسلے میں پوچھا جو ان کی سرزمین میں پایا جاتا تھا، جسے وہ مکئی سے بنایا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، مضر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو ہم مکئی کے ذریعے مکئی کے ذریعے جسے ہم بناتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اوا مسکرن ہو، کیا وہ نشیلی ہو جاتی ہے؟ کیا اس میں نشہ آتا ہے؟ کیا اس کے پینے سے نشہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا، ہاں اس کے پینے سے نشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا، ایک قاعدہ بتا دیا، کل مسکرن حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، چاہے وہ کھجور سے بنے، چاہے وہ انگور سے بنے، چاہے وہ مکئی سے بنے، چاہے وہ جو سے بنے، چاہے وہ کسی اور سامان سے بنے، چاہے وہ کسی اور مادے سے بنے، کوئی بھی چیز جو نشہ لاتی ہو، جو عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہو، وہ چیز اسلامی شریعت میں حرام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ان علی اللہ عز وجل عہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ جو شخص نشیلی چیزوں کو پیے گا اللہ تعالیٰ اسے طینۃ الخبال پلائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ جہنمیوں کا پسینہ ہے، یا آپ نے فرمایا یہ جہنمیوں کا خون اور پیپ ہے جو ان سے نچوڑ کے نکلے گا، جو ان سے چلنے کے بعد جو خون اور پیپ ان کے بدن سے نکلے گا وہ ان شرابیوں کو اللہ پلائے گا۔ تو یہ کتنی سخت وعید ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث جو کہ صحیح مسلم میں 2003 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی آئی ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 2475 نمبر پر ہے، اور میں نے بتایا کہ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ جب کوئی زناکار زناکاری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب کوئی چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ تو کس طرح سے کتنی بڑی وعید ہے کہ کہا گیا کہ وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اس حالت میں وہ ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ اسی طرح سے سنن نسائی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ مدمن الخمر والعاق والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث۔ یہ سنن نسائی کی حدیث 6113 نمبر پر ہے اور صحیح حدیث ہے کہ 3 لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ایک وہ شخص جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، مستقل شرابی، اور جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اور تیسرا دیوس
جو اپنے اہل و عیال میں خباثت کو باقی رکھتا ہے، زنا اور بدکاری دیکھتا ہے اپنی بیوی میں اور پھر بھی اسے باقی رکھتا ہے، اس کا علاج نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رہے کہ شراب پینے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لعنت کا مستحق ہے، آپ نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة الیہ۔ یہ حدیث 3674 نمبر پر ہے سنن نبی داؤد میں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت کی ہے، شراب کے پینے والے پر لعنت کی ہے، شراب کے ساقی اور پلانے والے پر لعنت کی ہے، شراب کے بیچنے والے پر لعنت کی ہے، شراب کے خریدار پر لعنت کی ہے، شراب کے نچوڑنے والے پر لعنت کی ہے، نچڑوانے والے پر لعنت کی ہے، شراب کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جانے والے پر لعنت کی ہے، جس کے پاس اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اس پر لعنت کی ہے۔ تو ایک شراب کے تعلق سے کتنے لوگوں پر لعنت آئی ہے۔ جو لوگ بھی کسی طرح کے معاون ہیں، مساعد ہیں، جو بھی مددگار ہیں شراب کے پینے میں، ہر ایک پر لعنت آئی ہے۔ یہ کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک عمل ہے۔ یہ سارے برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب الخبائث ہے، ہر طرح کے شر و فساد کا باعث ہے، اس کی کنجی ہے، اس کا آغاز ہے۔ اور شراب کے ساتھ وہ ساری چیزیں ملحق ہیں جو کہ شراب ہی جیسے نشے کا سبب بنتی ہیں، جو بھی چرس ہو، بھانگ ہو، کوکائن ہو، افیون ہو، ہیروئن ہو، یا بہت سارے ایسے ٹیبلٹس آتے ہیں جو کہ کھا کر کے نوجوان جن سے تباہ ہوتے ہیں، اپنی زندگیاں تباہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے دشمن جسے ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہماری طاقت کو کمزور کرتے ہیں، ہمیں ہمارے دین سے دور کرتے ہیں۔ بلکہ صرف یہ مسلمانوں کی مشکل نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں لوگ اس سے پریشان ہیں، اور کوئی بھی معاشرہ اور سماج اس برائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک طرح کا پاگل پن ہے اور عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے عقل کی حفاظت کے لیے، عقل کی ترقی کے لیے سارے سامان کیے جاتے ہیں، تو یہ ایسے نادان ہیں جو عقل کو ضائع کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حشیش، چرس اور بھنگ یہ حرام ہے، اور اس کے استعمال کرنے والے پر ایسے ہی حد جاری کی جائے گی جیسے شراب پینے والے پر حد جاری کی جائے گی۔ اور بعض اعتبارات سے یہ شراب سے بھی خبیث ہے، کیونکہ یہ عقل اور مزاج دونوں کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہاں تک کہ چرس اور بھنگ کے استعمال کرنے والے کے اندر تخنص آ جاتا ہے، ہجڑا پن آ جاتا ہے، دیوسیت آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے فساد اور بگاڑ ہیں جو اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ حشیش، یہ چرس اور بھنگ یہ ملعون چیز ہے، اور اس کے کھانے والے اور اس کو حلال سمجھنے والے، ان پر اللہ کا غضب ہے، اور اللہ کے رسول کا غضب ہے، اور اللہ کے اہل ایمان بندوں کا بھی غضب ہے، اور یہ انسان کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتی ہے۔ اس سے انسان کے دین، انسان کے عقل، انسان کے اخلاق اور انسان کی طبیعت ساری چیزیں فاسد ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے کتنی بڑی مخلوق کو اس سے نقصان پہنچتا ہے، جو جنون میں اور پاگل پن اور دیوانگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ذلت کا شکار ہو جاتے ہیں، حقارت ان کی طبیعت اور ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو چیزیں اتنے سارے برائیوں کا سبب بنیں وہ کیسے حرام نہیں ہوں گی؟ ہماری شریعت تو ہر خیر کو لائی ہے اور ہر شر کو ناپسند کرتی ہے، اور مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام مسلمانوں کا اور مسلمان علماء کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ ہر وہ چیز جو نشہ لائے حرام ہے، اور جو شخص اس کو حلال سمجھے اور یہ سمجھے کہ نشے لانے والی چیزیں منشیات حلال ہیں، ایسے شخص سے توبہ کروایا جائے گا۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اسے مرتد مانا جائے گا، اور مرتد کی سزا اس پر نافذ ہوگی، نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا، بلکہ اس کا تھوڑا سا بھی حصہ حرام ہے جس سے نشہ نہ آتا ہو۔ جو چیزیں نشہ لاتی ہیں ان کا تھوڑا سا حصہ بھی استعمال کرنا حرام ہے، جیسا کہ دلائل پر نظر کرنے سے یہ بات پوری طرح واضح ہوتی ہے۔ اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو جب حرام قرار دیا، نشیلی چیزوں کو حرام قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے شفا بھی نہیں رکھی، بطور علاج بھی اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، طارق ابن سوید بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شراب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس کے بنانے سے منع فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں دوا اور علاج کے لیے بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انہ لیس بدوا ولکنہ دا، شراب یہ دوا نہیں ہے، یہ تو بیماری ہے، یہ علاج نہیں ہے، یہ تو بیماری ہے، یہ روگ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا۔ اسی طرح سے اگر ان قصوں کا ذکر کریں کہ شرابیوں کی حالت کیا ہوئی اور کیسے ان کی زندگیاں برباد ہوئیں اور کیسے ان کی وجہ سے ان کے خاندان تباہ ہوئے، ان کا مال تباہ ہوا، اور ان کی زندگی اور ان کے اہل خانہ کی زندگی کس طرح اجیرن بن گئی، تو بے شمار قصے ہیں، لیکن ہم اس کے ذکر کی طرف نہیں جاتے۔ اور البتہ اتنی تنبیہ پر اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ عموماً یہ صورتحال تب پیدا ہوتی ہے جب ماں باپ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے اور ان کے بچے غلط صحبت اختیار کر کے غلط لوگوں کے ہاتھوں میں پڑ کر کے منشیات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شراب اور دوسری چرس، بھنگ اور بہت ساری جو منشیات کی صورتیں ہیں، نشے آور جو مادے ہیں، نشے آور چیزیں ہیں، ان کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کا خیال رکھیں اور ان کی ایسی تربیت کریں، ان کو ایسی مشغولیت دیں کہ جس سے وہ معاشرے کے لیے خیر کا باعث بنے، اپنے لیے بھی خیر کا باعث بنے، شر کا باعث نہ بنے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔